داستان آپ کو سنا میرے دوستوں, دل کو ہلا دینے والی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, کیسا سوال اور کیسا انوکھا جواب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, اور کب پوچھا؟ جب حضرت علی کوفہ کے امیر تھے. بھائی کوفہ کے امیر کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتاؤ, آپ نے زندگی میں اتنی راتیں گزاری, اتنے دن گزارے, آپ کی زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی تھی؟ آپ کی زندگی کی سب سے اچھی رات. ہم کو یہ سوال پوچھا جائے, معلوم نہیں کیسے کیسے جواب دے گا, ہے نا. ہمارا والا تو کہے گا جو دن شادی ہوئی وہ سب سے اچھی رات تھی. عجیب و غریب جواب ہمارے. بھائی وہ علی تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ میں امیر المؤمنین, کسی نے پوچھا کہ حضرت علی بہت راتیں گزاری, بہت دن گزارے, بتاؤ تمہاری سب سے اچھی رات کون سی؟ کیا فرمایا؟ فرمایا قسم کھا کے کہتا ہوں سب سے اچھی رات وہ رات تھی جو میں مکہ میں حضور کے بستر پر سویا تھا. کہو نا سبحان اللہ. کہتے سب سے اچھی رات وہ رات تھی کہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر میں سویا تھا, اور حضور اور حضرت ابوبکر ہجرت کے لیے کہاں گئے؟ مدینہ گئے, اور مجھے کہہ کر گئے تھے, حضور مجھے کہہ کر گئے تھے, علی پوری رات میرے بستر پر سونا اور صبح سب کی امانتیں ادا کرنا. بھائی صبح سب کی امانتیں ادا کرنا اور پھر مدینے پہنچ جانا. حضرت علی فرماتے قسم خدا کی اس رات سے اچھی کوئی رات نہیں, اور اتنی گہری نیند سویا کہ کبھی نہیں سویا تھا. کہتے اتنی گہری نیند سویا کہ کبھی نہیں سویا. تو کسی نے کہا کہ حضرت وہ رات تو ڈرنے والی رات تھی, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے مدینہ, حضرت ابوبکر چلے گئے مدینہ, اور حضور کے بستر پر کون؟ حضرت علی. اور سارے دشمنوں نے گھیرا, اس لیے دشمن تو یہی سمجھ رہے کہ محمد سو رہے ہیں صلی اللہ, دشمن تو یہی سمجھ رہے کہ محمد آرام کر رہے. تو کہا کہ علی وہ رات تو کیسی رات تھی کہ چاروں طرف دشمن تھے. حضرت علی مسکرائے اور کہا قسم خدا کی وہ رات کو جو نیند آئی کبھی ایسی نیند نہیں آئی. تو کسی نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا؟ وہ تو دشمنوں والی رات تھی. کہا کہ اس کی وجہ یہ, سننا, کہا اس کی وجہ یہ کہ میرے نبی صلی اللہ, کہو نا بھائی, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی فرماتے وہ رات تو میری اتنی اچھی رات تھی اس لیے کہ میرے نبی نے کہا تھا علی صبح اٹھنا, اٹھنے کے بعد امانت ادا کرنا, اور امانت ادا کرنے کے بعد مدینہ آنا. حضرت علی فرماتے قسم خدا کی ہر رات کو سوتا ہوں, ڈر لگتا ہے صبح اٹھوں گا یا انتقال ہو جائے گا. حضرت علی فرماتے ہر رات ڈرتا ہوں کہ سوؤں گا, اٹھوں گا یا انتقال ہو جائے گا. لیکن وہ رات تو ایسا اطمینان سے سویا کہ دل و جان میں یقین تھا علی تو مرے گا نہیں جب تک مدینہ نہیں پہنچ جائے گا. اس لیے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ تم مدینہ آؤ گے. علی فرماتے اب جانا میرے لیے ضروری ہو چکا تھا, جب تک میں مدینہ نہ پہنچوں وہاں تک ملک الموت میرے پاس نہیں آ سکتا. میرے دوستو حضرت علی فرماتے کہ اس سے بڑھ کر میری رات کون سی ہوگی جس رات میں یقین ہو کہ مرنے والا نہیں اور صبح بھی مرنے والا نہیں. جب تک مدینے پہ قدم نہیں پہنچے گا وہاں تک موت آنے والی. میرے دوستو بتاؤ یہ یقین تھا کہ نہیں تھا؟ بھئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین تھا نا. تو جب باپ کو ایسا یقین ہوتا ہے تو بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے. ہاں بھائی باپ کا یقین کیسا پختہ یقین. اور میرے دوستو ایک اور بات بتاؤں حضرت علی کی, آپ کو ماننا پڑے گا, مانو گے نا؟ مانو گے نا؟ عقل میں نہیں آئے گی بات. کمپیوٹر فیل ہو جائے گا, ہے نا, کمپیوٹر, موبائل, اللہ اکبر. اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا صورت میں ہوگا کہ بچہ پیدا ہوگا اور کہے گا اماں موبائل دے دے. کیا ضرورت ہے موبائل کی؟ چھوٹے چھوٹے بچے 14 سال 15 سال موبائل, اور یہ میسج جا رہا, وہاں سے میسج آ رہا, اللہ اکبر, یہ میسج تجھے جہنم تک پہنچا دے گا. کیا فائدہ میرے دوستوں موبائل کا؟ اور مقابلے اس کے جیب میں, بھائی تیرا کون سے نمبر کا موبائل؟ کہے گا یہ نمبر کا 610650, اللہ جانے کوئی نمبر. کتنے کا ملا؟ کہا 17,500. دوسرے دن بھائی گیا 18,000 کا لے کے آیا. ارے کسی غریب مسکین یتیم کو دیتا تو خدا جنت کا راستہ کھول دیتا. ارے بھائی یہ کیا موبائل کے بارے میں چکر چلا؟ ہر جوان کو دیکھو موبائل ایک فیشن, بھائی موبائل ایک فیشن. حالانکہ میں آپ کو موبائل کے بارے میں حدیث سناؤں. ارے سناؤں حدیث. کس کے بارے میں؟ آپ کہتے ہوں گے بھائی موبائل تو ابھی آیا, وہاں موبائل کہاں کہ حدیث بن گئی. لیکن میرے دوستو یہی تو کمال ہے میرے آقا کا, یہی کمال ہے ہمارے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت تک آنے والی چیزوں کو اگر کسی نے بیان کیا تو وہ ہمارے نبی نے بیان کیا ہے. بھائی ہمارے نبی نے بیان کیا. آج لوگ میرے دوستو اسی نبی کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا اللہ اکبر, اللہ اللہ اس بدبخت کو جہنم کی آگ چکھائے جو حضور کا آج پتلا بنانے کے لیے تیار ہو گیا, تصویر بنانے کے لیے تیار ہو گیا. ارے میرے دوستو لعنت ہے اس پر, اور مسلمان اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا.
اس لیے کہ ہمارے نبی وہ نبی، یہ موبائل تو آج کی دنیا کا کھیل ہے۔ 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے فرمایا اذا تکلم الحدید وقرب البعید فانتظر الوعید۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب دو چیزیں دنیا میں ہو جائے انتظار کرنا، قیامت بہت جلدی آنے والی ہے۔ سب سے پہلی چیز اذا تکلم الحدید، جب لوہا بات کرنے لگے اور ایک کا پیغام دوسرے کو پہنچانے لگے۔ کہا کہ نہیں ہمارے نبی نے اذا تکلم الحدید، آج موبائل لوہا تو ہے اور باتیں پہنچاتا نہیں پہنچاتا۔ اور دوسری بات فرمائی وقرب البعید، جب دور دور کی مسافتیں قریب ہو جائے۔ بھائی پہلے آدمی کو مکہ مکرمہ جانا تو کتنے مہینوں کا سفر کرتا، اور آج بمبئی سے 4 گھنٹے میں جدہ۔ وقرب البعید، دور کی جگہ قریب ہو جائے۔ ہمارے نبی فرماتے جب یہ دو چیزیں آ جائے فانتظر الوعید، اب قیامت کا انتظار کر اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے توبہ میں لگا دے، ورنہ خود قیامت کا جھٹکا آئے گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔ میرے دوستو، جو قیامت ہم کو بتا رہا ہم اسی کو کھیل بنا رہے ہیں، اسی کو کھیل بنا رہے ہیں۔ کہتا میرے میں یہ رنگ ٹون آ گئی تو تیرے میں فلاں رنگ ٹون آ گئی۔ ارے بھائی اب تو کتنی مرتبہ میں تو کبھی کبھی کسی کو فون لگاتا ہوں تو مجھے بٹن بند کر دینا پڑتا، اس لیے کہ جہاں ہم نے اس کو فون لگایا گھنٹی نہیں بجتی، کوئی گانا بج رہا ہے۔ بھائی کوئی گانا بج رہا، اللہ اکبر، یہ مومن کہ جس کو بات کرنا ہو تو شروعات گانے سے، ارے جس کو بات کرنا ہو تو شروعات، بتاؤ اس کی بات کی کیا ویلیو ہوگی خدا کے دربار میں؟ ہماری بات شروع ہوتی ہے تو گانے سے۔ بھائی مسلمان تو وہ ہوتا کہ بات شروع ہوتی کس سے؟ بسم اللہ۔ مسلمان کی بات تو اس سے شروع ہونا چاہیے نا۔ یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، وہ گانا بجا تو بٹن دبایا، ہلو۔ ارے بھائی کسی مسلمان سے بات کرتا ہے تو یہ کوئی بسم اللہ تھی؟ حالانکہ بسم اللہ میرے دوستو یہ تو ہم بالکل یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پیاری آیت ہے کہ نہیں پیاری آیت؟ ارے بھائی ہے نا پیاری آیت؟ لیکن میرے دوستو شاید آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا، ہمارے جو پیارے ہندو بھائی ہیں ان کی ایک کتاب ہے گیتا۔ کون سی کتاب ہے؟ وہ سنسکرت زبان میں ہے، لیکن بس حال ایسا ہے کہ وہ لوگ سنسکرت جانتے نہیں، اس لیے ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کی مقدس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ اور ہمارا بھی تو حال ایسا ہے، ہمارا قرآن اور ہم لوگ عربی، انگوٹھا چھاپ عربی، تو 2-4 جملے انگلش کے بولے گا تو سمجھے گا اس کا قدم آسمان کے اوپر اڑ رہا ہے۔ کہے گا اٹ از انٹرنیشنل لینگویج۔ ارے وہ انٹرنیشنل لینگویج ہے لیکن دس از لینگویج آف اللہ، دس از لینگویج آف رسول، دس از لینگویج آف قرآن، دس از لینگویج آف حدیث، دس از لینگویج آف گریو۔ بھائی قبر کی زبان بھی انگریزی زبان، جنت کی زبان، ارے بھائی قبر کی زبان عربی زبان، جنت کی زبان عربی زبان ہے نا، آسمان کی زبان عربی زبان۔ لیکن میرے دوستوں میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارا تو موبائل کس سے شروع ہوتا ہے؟ گانوں سے، جبکہ قرآن نے کیا کہا کوئی بھی کام شروع کرنا ہو تو میں کہہ رہا تھا بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے جو پیارے ہندو بھائی ہیں ان کی جو کتاب ہے گیتا، میں تو کہتا ہوں کبھی وہ بھی سنسکرت زبان سمجھے اور کچھ دیکھے نا اس میں کیا لکھا۔ بھائی اس میں لکھا کیا؟ میرے دوستوں اگر آپ گیتا جو کتاب ہے اس کا پہلا چیپٹر اگر آپ پڑھو گے تو بالکل شروع کے صفحات میں یہ لکھا ہے کہ تم کھاؤ تو اوپر والے کا نام جو رحم کرنے والا ہے، تم پیو تو اوپر والے کا نام جو رحم کرنے والا ہے، تم کپڑا پہنو تو اوپر والے کا نام جو رحم کرنے والا۔ اور یہی تو قرآن بھی کہتا بسم اللہ ہی، ارے ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ کون سی زبان میں لکھا؟ تو جب ان کی زبان میں بھی یہ بات آئی ہے کہ گانے سے کام شروع نہیں کرنا، اوپر والے کے نام سے کام شروع کرنا، ہم لوگوں کو سمجھ میں بھائی یہ گیتا میں لکھا ہے اور کون سی زبان میں لکھا؟ آپ لوگ تو نہیں جانتے ہوں گے، جانتے ہیں سنسکرت زبان۔ میں نے ایک زمانے میں کچھ سیکھنے کی کوشش کی تو میں نے یہ گیتا کے اندر اس بات کو دیکھا بھائی کون سی زبان میں؟ اس میں اس طرح لکھا بندو گرو پت پدم پراگا سروچی سبھا سرس انوراگا، یہ سنسکرت زبان، جس کا مطلب یہ کوئی بھی کام شروع کر تو اوپر والے کے نام سے۔ اور ہم لوگ مسلمان کھانا کھاتا تو گانا سنتا ہے نا، ہم لوگوں کا تو حال ایسا ہو گیا رات کو جب تک میوزک نہیں سنے تو بھائی کو نیند بھی نہیں آتی۔ ارے بھائی کو نیند نہیں آتی، اور کیسا گانا تو ایسا سنتا، معاف کرنا میرے دوستوں، گانا تو ایسا سنے گا، اللہ نے گاڑی دی ہے، بھائی گاڑی تو اللہ کی نعمت ہے نا، بھائی گاڑی تو اللہ کی نعمت ہے، کسی کے پاس لینسر، کسی کے پاس سٹی ہونڈا، کسی کے پاس سوناٹا، بڑی بڑی گاڑی، اور گاڑی میں کیا کرے گا؟ بہترین قسم کا ڈیک لگائے گا، چاروں دروازے کھلے، اور پھر زوردار گانا اسٹیشن پر چلتا۔ بھائی کون چلاتا؟ کہتا بھائی مسلمان بھائی چلاتا۔ ارے بھائی کیوں چلاتا؟ کہتا وہ خود بھی سنتا اور دوسروں کو بھی، کل قیامت میں اللہ کو کہے گا میرا گناہ بھی لایا اور دوسروں کا بھی لے کے آیا۔ قیامت میں اللہ کو کہے گا اللہ میرا گناہ بھی تھا دوسروں کا بھی تھا، اور ٹانگ پھیلا کر بیٹھا ہے اور گانے سنتا۔ ارے میرے دوستو کیوں ایسی جگہ بیٹھا جہاں خدا رسول کی لعنت تجھ پر اتر رہی ہے؟
भाई बहुत बड़े अल्लाह के वली पीराने पीर। कौन? जोर से कहो ना भाई। अल्लाह का वली का नाम लेना भी मेरे दोस्तों सवाब की बात है। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, भाई पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, जिसको गाने की आदत हो जाए, जिसको नाचने की आदत हो जाए, जिसको गाना सुनने की आदत हो जाए, पीराने पीर फरमाते मेरा जी चाहता है कि उसके जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ूं। मेरे दोस्तों ये हजरत हुसैन का महीना ऐसा आसान नहीं कि मेरे दोस्तों सुन लिया चले गए, बहुत ज्यादा समझने और सोचने की बात है मेरे जवानों। तो खैर बात मैं किसकी कर रहा था? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की। और मैंने कहा था ऐसी बात कहूंगा मानोगे ना? अरे कहो ना, जोर से कहो ना भाई, अब तो आदत हो गई ना, जोर से कहो भाई, मानोगे ना? नहीं मानने वाले हो तो मैं क्यों बात करूं हजरत अली की? भाई मानोगे ना? अकल में आएगी नहीं, कंप्यूटर में आएगी नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा। इसलिए कि मेरे दोस्तों हदीस में लिखा, और देखो दिल अकल हैरान हो जाए, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में लिखा कि जब कूफा में थे, भाई कूफा में थे और अमीरुल मोमिनीन थे। आज भी किताबों में लिखा, मैं आपको हवाला भी दे दूं, अरबी जुबान में किताब है जिसका नाम है कशफुल नजर। उस किताब में लिखा कि हजरत अली का हाल ये था कि 24 घंटे में खाना भी होता, पीना भी होता और लोगों के मसले भी हल करते, लेकिन 24 घंटे पूरे होते और आपके 60,000 कुरान खत्म हो जाते थे। कितने कुरान? 7 नहीं, 60,000 24 घंटे में हजरत अली कुरान खत्म करते थे। जब कुफा में ये बात फैली तो लोगों ने कहा कि भाई मैं नहीं मानूंगा। जैसा आजकल का भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा कहता है आई डोंट बिलीव इन दिस, भाई मैं नहीं मानता, ये क्या है? और बहुत से लोग कहते भाई मैं नहीं मानता। तो मेरे दोस्तों चुनांचे कूफा वालों ने एक आदमी को तैयार किया जिनका नाम है हजरत आरिफ शारानी। मैं नाम याद रखना, क्या नाम है? हजरत, वो भी अल्लाह के वली थे। उनको तैयार किया कि जरा मालूम तो करो, एक 24 घंटा अली के पास गुजारो तो सही, और एक कागज और कलम लेकर बैठो और देखो कि क्या ये मामला सही है। वो हजरत आरिफ शारानी कहते हैं मैं बगैर बताए दूसरे दिन सुबह में हजरत अली के पास पहुंच गया। ठीक फजर की अजान होती थी और मैं अली के पास पहुंचा और हजरत अली कुरान पढ़ते थे, खाना भी होता, पीना भी होता, नमाज भी होती। वो फरमाते 24 घंटे में मेरे कलम ने जवाब दे दिया कि 60,000 से ज्यादा कुरान खत्म हुआ था। 60,000 से भी? तो कहते मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि अली अमीरुल मोमिनीन, किसने पूछा? किसने पूछा? हजरत आरिफ शारानी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने पूछा कि अली अमीरुल मोमिनीन समझ में नहीं आता, मेरा तो हाथ भी काम नहीं करता। भाई मेरा हाथ भी काम नहीं करता, मैं लिखते लिखते थका, आप पढ़ते पढ़ते नहीं थके, और 60,000 से ज्यादा आपने कुरान पढ़े, आखिर ये कैसे? मेरी तो समझ में नहीं आता। अरे मेरे दोस्तों कुर्बान जाओ हजरत अली पर। मुस्कुराए और कहा बाहर आओ, बाहर आओ। बाहर ले गए। बाहर हजरत अली का घोड़ा, भाई बाहर हजरत अली का घोड़ा तैयार था। हजरत अली ने फरमाया आरिफ, नाम था आरिफ, कहा कि आरिफ अब बराबर देखना मैं कुरान कब शुरू करता हूं और कुरान कब खत्म करता हूं। मेरे दोस्तों वो घोड़ा आया, हजरत अली ने एक पालान में पांव रखा, दूसरे पालान में रखते उससे पहले एक कुरान खत्म हो गया। एक पालान पर रखा तो शुरू किया और दूसरे पालान पर रखे उससे पहले कुरान खत्म हो गया। आरिफ शारानी बेहोश हो गए। होश आया तो कहा कि आप इंसान नहीं हो। क्या कहा कि आप इंसान नहीं हो? हजरत अली ने फरमाया बेशक मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं, लेकिन मेरे पास ये जो करामत आई है वो मेरी अपनी नहीं है। जो हुजूर से सच्ची मोहब्बत करता अल्लाह उसको ये करामत दे देता है। भाई जो हुजूर से सल्लल्लाहु सच्ची मोहब्बत। तो मेरे दोस्तों जिस बाप का ही आलम हो कि 24 घंटे में कितने कुरान पढ़ते हो, तो उस बेटे हुसैन का क्या आलम होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? जब अब्बा कुरान वाला होगा तो बेटा भी कुरान वाला होगा। और मेरे दोस्तों हजरत अली की एक बात और बताऊं, हम लोग अमीर है कि हजरत अली अमीर थे? कहो ना जोर से। अरे भाई हमारे पास कौन सी हुकूमत है? ले देखे 2-3 दुकान है, 1-2 फैक्ट्री है। वो अलग बात है कि कभी कभी पैसा दिमाग पे चढ़ जाता तो गर्मी निकलती। अरे गर्मी निकलती नहीं निकलती? माफ करना मेरे दोस्तों, बहुत से लोगों के दिमाग पर पैसा चढ़ जाता है। ऑफिस में टांग फैलाए बैठा है, अब बेचारा कोई चंदा लेने के लिए आया, कोई चंदा लेने के लिए आया तो उसको कहा मैं इस वक्त आई एम टू मच बिजी, बाहर खड़े रहो, मैं बहुत बिजी हूं, बाहर खड़े रहो। हालांकि बिजी नहीं है, टांग फैला के बैठा है, एयर कंडीशन चल रहा है। वो बेचारा धूप में बेचारा कोई मदरसे वाला चंदा लेने के लिए आया। अब मालूम नहीं बेचारा बिहार से आया होगा, बंगाल से आया होगा, यूपी से आया होगा, कैसे पापड़ बेच के यतीमों के लिए चंदा लेने आया, गरीबों के लिए चंदा लेने आया। वो किसी के बच्चे को हाफिज बनाने के लिए आया, वो किसी के बच्चे को आलिम बनाने के लिए आया, और ये पाँव फैला कर बैठा कहता कि मैं बहुत बिजी हूं। अरे अल्लाह के बंदे शुक्र मान कि वो तेरे दरवाजे पर आया, वरना खुदा वो दिन भी बता सकता कि वो यहां बैठा होता, तू बाहर खड़ा होता। अरे बता सकता कि नहीं बता सकता? अल्लाह
میرے دوستوں بہت زیادہ سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خیر میرے دوستوں، بات کیا چل رہی تھی؟ ہمارے کھانے کی بات، اور حضرت علی کی ایک بات بتاؤں میرے دوستوں، حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد میں، کہاں پر؟ کوفہ کی جامع مسجد میں۔ بھائی آپ لوگ تھکے تو نہیں نا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں، میرے دوستوں سننا، کوفہ کی جامع مسجد میں ایک مسجد کے کونے میں بیٹھے ہیں، اور وہ حضرت علی کے بڑھاپے کا شروع زمانہ، وہ کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھے، اچانک ایک مسافر آیا مانگنے والا۔ بھائی کون آ گیا؟ مسافر۔ سمجھنا اس بات کو، ایک مسافر آیا مانگنے والا، بیچارے اس کی اٹھنی بھی پریشان، وہ بھی پریشان، بوڑھا آدمی، ایک مانگنے والا آیا، وہ کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے پر آیا اور کہنے لگا یا علی یا علی، یعنی اے علی کہاں ہو تم، اے علی امیر المؤمنین کہاں ہو تم؟ تو میرے دوستو دو جوان دروازے پر آ گئے۔ کون دو جوان؟ حضرت حسن اور حضرت حضرت حسن اور حضرت، اور دونوں جوان، اللہ اکبر کیا جوانی ہوگی، دونوں دروازے پر آئے، کہا کہ بوڑھے میاں کیا ہو گیا، کیوں علی علی کہہ کے پکارتے ہو؟ تو کہا کہ ارے بھائیو تم دیکھتے نہیں میرا اونٹ بھی پریشان، میں بھی پریشان، کتنے دن سے میں کھانا نہیں کھایا، میں مسافر آدمی ہوں، میں علی کو اس لیے ڈھونڈتا ہوں کہ کچھ روٹی کے ٹکڑے مل جائیں گے تو مجھے سہارا ہو جائے گا، اور علی یہ میری پرانی سواری لے لے وے اور نئی سواری مجھے دے دے وے تو میرا آگے کا راستہ بھی طے ہو جائے گا۔ میرے دوستوں کوئی مانگنے والا آیا، بھائی بات سمجھنا ہے، مانگنے والا آیا، اور یاد رکھو میرے دوستوں اگر اللہ نے دیا ہے کبھی مانگنے والے کو دروازے سے ہٹانا نہیں۔ میرے دوستوں اس شکریہ میں دے دو کہ اللہ نے مجھے تو مانگنے والا نہیں بنایا، ورنہ بنا سکتا نہیں بنا سکتا، ارے بنا سکتا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا کہ میں نے سود کا کاروبار کرنے والے کو دیکھا، صبح میں کرسی پر بیٹھا تھا، رات کو راستے میں بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا۔ میرے دوستو یہ تو اللہ کر سکتا نا، ارے بھائی کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ کیا فرمایا؟ توتی ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ دینے پر آئے تو امیر بنا دے اور لینے پر آئے تو معلوم ہوا امیر غریب کون بناتا؟ کبھی بھی اپنی امیری پر فخر کون بناتا؟ تو میرے دوستوں مسافر مانگنے والا آیا، اور قرآن میں بھی لکھا کوئی مانگنے والا آئے اور تیرے پاس ہو تو دروازے سے ہٹا۔ ارے کون ہے دروازے سے ہٹا؟ قرآن نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی مانگنے والا آئے دروازے سے ہٹانا۔ اب وہ مسافر آئے، اب دو جوان کھڑے، کون؟ حضرت حسن اور حسین، انہوں نے پوری داستان سنی، کہا کہ بھائی بوڑھے اماں، بوڑھے بھائی، چچا آپ بالکل فکر مت کرو، ابھی ہم گھر سے کھانا لے کر آتے۔ میرے دوستوں لکھا کہ حضرت حسین اندر دوڑے، کھانے کا انتظام کر رہے، اور حضرت حسن جو بڑے بھائی ہے وہ پینے کا انتظام کر رہے، اور بوڑھے میاں کو مسجد میں لائے، ایک کونے میں دسترخوان بچھایا، اور دسترخوان پر اچھے سے اچھا کھانا جس میں لکھا بھونا ہوا گوشت بھی ہے، روٹی بھی ہے، زیتون بھی ہے اور پانی بھی ہے، سب کچھ لا کر رکھ دیا۔ حضرت حسن بھی لے کر آئے، حضرت حسین بھی لے کر آئے، اور کہا کہ آپ کھا لو۔ اب وہ بوڑھے چچا بیٹھ گئے، کس کے لیے بیٹھ گئے؟ کھانے۔ ایک طرف حضرت حسن بیٹھ گئے، دوسری طرف حضرت، اب وہ بوڑھے چچا کھا رہے، دو تین لقمے کھائے تو دیکھا کہ مسجد کے کونے میں ایک پھٹے پرانے کپڑے میں ایک آدمی بوڑھا بیٹھا ہے، اور وہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں ڈبو رہا ہے۔ کس میں؟ سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں ڈبو رہا ہے اور کھا رہا ہے، سوکھی روٹی کا ٹکڑا پانی میں ڈبو۔ تو وہ جو بوڑھے چچا تھے ان کو رحم آیا، کہا کہ تم دونوں جوان ہو، یہاں کھانے بیٹھ گئے، میں بھی کھانے بیٹھ گیا، وہ بوڑھے میاں کو بھی تو بلا لو۔ ارے وہ بوڑھے میاں کو بھی تو بلا لو، اس لیے کہ ان کا بھی تو پیٹ بھوکا ہوگا، ان کے کپڑے بھی پھٹے ہیں اور وہ سوکھی روٹی پانی میں ڈبوتے ہیں۔ بس جیسے وہ بوڑھے میاں نے یہ بات کہی، حضرت حسن اور حسین روئے اور کہا یہ وہی ہے جن کو آپ ملنے آئے ہو، یہ وہی ہے جن کو آپ ملنے آئے ہو، یعنی حضرت علی ہے۔ تو بوڑھے میاں چونک گئے کہ میں بھوکا پیاسا اتنے اچھے دسترخوان پر، اور یہ تو یہاں کے امیر ہے، مالدار ہے، اور یہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے۔ وہ بوڑھے میاں دوڑتے دوڑتے گئے اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اٹھایا اور کہا کہ نہیں میرے ساتھ بیٹھو، تم یہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے نہیں کھاؤ گے، تم تو امیر ہو، بادشاہ ہو، میں تمہارے پاس اونٹ مانگنے آیا، میں تمہارے پاس کھانا مانگنے آیا، اور تم سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھاتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوست دھاڑے مار کے روئے، اللہ اکبر، وہ رونا بھی کیسا رونا ہوگا۔ حضرت علی دھاڑے مار کے روئے اور کیا کہا، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ اچھا کھانا کھاؤں، لیکن ایک آیت یاد آتی ہے تو میرا ہاتھ آگے نہیں بڑھتا۔ قرآن کی ایک آیت یاد آتی ہے، میرا ہاتھ آگے۔ تو بوڑھے میاں کہنے لگے کہ جب آپ کا ہاتھ آگے نہیں بڑھتا تو ہمارے ہاتھ کیسے بڑھیں گے؟ بھائی آپ کا ہاتھ آگے نہیں بڑھتا، آپ کو قرآن نے روکا تو ہم کو بھی تو قرآن نے روکا، وہ آیت تو بتاؤ۔ میرے دوستو حضرت علی نے جو آیت بتائی دل حیران ہو جائے۔ اس آیت کریمہ میں یہ لکھا، اس آیت کریمہ میں یہ لکھا جو دنیا میں سب کچھ چاہتا ہے اللہ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں پھر کچھ نہیں ہوتا ہے۔
उस आयत में क्या लिखा? जो दुनिया में चाहता अल्लाह उसको दे देता है, आखिरत में कुछ नहीं, सिर्फ जहन्नम। हजरत अली कहते मैं इसलिए नहीं खाता कि कयामत में खुदा कहेगा क्या लेने आया, दुनिया में तो सब कुछ खिला दिया था, अब क्या लेने के लिए आया है। मेरे दोस्तों ये आयत करीमा है कहां पर? अरे कहां पर ये आयत करीमा? कुरान में। क्या फरमाया अल्लाह ने? मन कान युरीदुल आजिला अज्जलना लहू फीहा मा नशाअ लिमन नुरीद सुम्मा जअलना लहू जहन्नम। आयत करीमा में जो दुनिया ही दुनिया मांगता अल्लाह दे देते, फिर आखिरत में। तो मेरे दोस्तों हजरत अली को इसकी फिक्र थी। मेरे दोस्तों कहां तक आपको हजरत अली के वाकयात बताता चलूं, और भी मेरे दिलो दिमाग में बहुत से वाकयात आ रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि जब अली का यह हाल होगा तो हुसैन हुसैन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अरे कहो ना जोर से। ये तो मैंने सिर्फ अब्बा की बात बताई, अभी अम्मा की बात, अरे बाकी ना किन की बात? हजरत एक बात बता दूं मैं, एक बात बता दूं, इसलिए बताता हूं कि हमारी मां बहनें भी बैठी होगी, और आजकल कपड़े का बड़ा कंपटीशन चलता है ना, शोहर के नाक में दम कर देती भाई। जो मार्केट में कपड़ा जिस स्टाइल का आया बस वो स्टाइल का कपड़ा चाहिए, चाहे मेरा शोहर उधार लेके आवे चाहे मर के आवे। कंपटीशन चलता कि नहीं चलता? तो इसी कपड़े का एक वाकया बता दूं ना, अरे बता दूं ना कपड़े का वाकया। और यहां बहुत सारे व्यापारी भी कपड़े के होंगे, और मेरे बताने से मुझे लगता है धंधा जोर पकड़ेगा इंशाल्लाह, एडवर्टाइज भी हो जाएगा। मेरे दोस्तों बड़ा अजीब वाकया, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक औरत थी जो गरीब घराने की औरत थी। अरे थी ना गरीब घराने की औरत, इसलिए कि बीवी किनकी थी? हजरत अली, और हजरत अली गरीब, तो फातिमा भी भाई जो शोहर का पोजीशन होगा वही बीवी का पोजीशन होगा। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु तो इतने गरीब थे मेरे दोस्तों, इतने गरीब थे कि हजरत अली फरमाते मेरे घर में एक चमड़े का टुकड़ा था जो रात को दस्तरखान बनता और सोने जाते तो वही कंबल बन जाता था, और कहते सुबह होती तो उसी में चारा रख के मेरे घोड़े को खिलाया करता था। भाई एक चमड़े का टुकड़ा था, किनके पास? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे दोस्तों इसीलिए कहता हूं कि हजरत अली माल से गरीब थे लेकिन ईमान से बढ़कर किसी का ईमान नहीं था। अरे ईमान था कि नहीं था? चलो मैं हजरत फातिमा का वाकया बताऊं। कौन सा वाकया? अभी आपको मैंने बताया कपड़े वाला वाकया। भाई कौन सा वाकया? हाँ सुनना, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बेचारी फटे पुराने कपड़े पहना करती थी। भाई गरीब थी, गरीब शोहर है, और इसमें कोई शक नहीं कि इनके अब्बा के पास बहुत आता था, बहुत आता था, लेकिन अब्बा सुबह का आया हुआ शाम होने से पहले तकसीम हो जाता। अरे मेरे दोस्तों एक मसला बताऊं, आपका दिल हैरान हो जाए, अकल हैरान हो जाए आपकी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी ना? अरे कहो ना, आप तो ऐसा मुझे बैठ के देखते हो जैसे कुछ नहीं जानते। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी ना? अरे पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हाँ, रोजा, हज, ज़कात नहीं दी। हाँ किताबों में लिखा, आप चौंकते होंगे कि ये कैसा बड़ा मौलाना आया। हाँ लेकिन मेरे दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात नहीं दी। ज़कात कौन देवे? हुजूर के पास माल रहा? अरे रहा, पूरी जिंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल रहा हो और आप पर ज़कात फर्ज हुई हो। कायदा है किसी के पास 52.5 तोला चांदी हो या किसी के पास 7.5 तोला सोना हो और साल गुजर जाए तो ज़कात। हमारे नबी के पास करोड़ों चांदी आई, करोड़ों सोना आया, लेकिन सुबह आता, शाम होने से पहले गरीबों में तकसीम हो जाता, तो जब रहता नहीं तो ज़कात कहां से आएगी? अरे भाई बात समझ में आई नहीं आई? अरे मसला समझे कि नहीं समझे? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों अब सुनना, हजरत फातिमा के पास जो कपड़े थे फटे पुराने। भाई फातिमा के पास कपड़े कैसे? अब सुनना, एक मर्तबा मदीने में एक यहूदी लड़की की शादी। भाई मदीने में शादी हो रही, और शादी किसकी हो रही? यहूदिया लड़की की शादी हो रही है। अब जाहिर बात है वो यहूदिया लड़की बहुत मालदार, और जाहिर बात है जब मालदार है और यहूदिया है तो उसने पूरे तमाम मदीने के यहूदी औरतों को दावत दी। भाई वो यहूदिया लड़की, उसने मदीने की एक एक यहूदी औरत को दावत दी, और खूब जोरदार धमाके के साथ शादी हो रही। किसकी हो रही? हम लोगों की भी धमाके के साथ होती है, होती नहीं होती हमारी भी। लगता ही नहीं कि मुसलमान करता कि कोई और कर रहा है ना। ये भाई भी घोड़े पे बैठा, हाँ ये भाई दुल्हा भाई घोड़े पे बैठा, इसको नहीं मालूम है कल से वो घोड़ी कितना परेशान करेगी। ये भाई भी घोड़े पे बैठा,
ہاں میرے دوستوں معاف کرنا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس لیے کہتا ہوں، یہ بھائی گھوڑے پر بیٹھا اور آگے ناچنے والے ناچ رہے، گانا بجانا، کوئی بینڈ چل رہا اور اس کی ایڈورٹائز ہو رہی، میں تو سمجھا کوئی اور ہوگا، بعد میں مجھے نے بتایا مولانا یہ اپنا بھائی ہے، اور نام بھی بتایا، میں نام نہیں لیتا، کہا اپنا بھائی ہے۔ میرے دوستوں میری تو عقل حیران ہو گئی کہ جن کے گھر میں کھانے کو نہیں، ان کے گھر میں 3000 روپے بینڈ والے کو دینے کے آ گئے۔ بھائی بینڈ والا مفت میں تو بینڈ نہیں بجاتا ہوگا نا، اور میرے دوستوں جب خوب بینڈ بجایا تو گھر میں بھی بینڈ بجے کہ نہیں بجے؟ 6 مہینہ نہیں گزرتا، او طلاق، او طلاق، وہ طلاق۔ ارے اللہ کے بندے یہ کیا ہو گیا؟ جب گیا تھا تو گھوڑے پر بیٹھا تھا، اور اب یہ طلاق کیسے آ گئی؟ میرے دوستو یہ ہمارے نبی نے فرمایا جس نکاح میں روپیہ پیسہ ایکسٹرا خرچ کرو گے اس نکاح سے اللہ برکت کو چھین لیتا ہے۔ کہو اب تو ایسا معاملہ کہ داڑھی رکھنے کو تیار نہیں، ارے بھائی داڑھی نبی کی سنت، رکھنے کو تیار نہیں، کہا بھائی رکھ لے، کہا ابھی 2-4 مہینے میں شادی ہونے والی ہے، تو شادی ہونے والی تو اسے داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ ارے بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ شادی ہونے والی ہے تو داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ یہ کہتا ہے کہ اصل میں کیا ابھی آج کل لڑکیاں دیکھنے آتی ہیں اور میں لڑکیوں کو دیکھنے جاتا ہوں تو ذرا گال چکنا ہوئے تو اچھا لگے نا۔ اللہ اکبر میرے دوستو، نبی کے چہرے کو توڑ کے جس لڑکی کو دیکھے گا پسند کرے گا، تو پسند کرے گا، اوپر والا نہیں کرے گا۔ اور میں میرے دوستوں قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک بار نبی کا چہرہ بناؤ میرے جوانوں، ایک بار نبی کا چہرہ بناؤ، اس کے بعد لڑکی ڈھونڈنے جاؤ، قسم خدا کی اللہ وہ لڑکی دے گا جس کا ذکر آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہوں گے، اور جب تیرے گھر میں آئے گی تیرے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گی۔ ہاں میرے دوستو یہ نبی کے چہرے کی برکت ہے۔ ہم تو سوچے غیروں کا چہرہ بنائے اور گھر جنت بنے، کبھی نہیں بن سکتا میرے دوستو۔ ارے کبھی بنے گا؟ گناہ کر کے آپ چاہو کہ رحمت آئے گی؟ کہتا مولانا بادام پڑھ دو، مجھے کہتا مولانا ابھی آج فرائیڈے نا، اب سنڈے کے دن آتے ہیں، ٹھیک ہے آئے، بہت سارے لوگ آتے، کوئی بیمار، کوئی سیمار، کوئی کچھ، اور ٹھیک ہے بھائی ہوتا کسی کو کچھ ہوا نہیں ہوا، بس اللہ سب کو اچھا رکھے۔ لیکن مجھے کبھی کبھی غم اس پر ہوتا ہے کہ آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مولانا بادام پھونکو، بادام پر، ہاں بس وہ لے کر آیا 1 کلو بادام۔ تو پہلے تو میں سوچا کہ بھائی میں پھونکوں تو کیا ہوگا؟ کہا مولانا تم کو معلوم نہیں وہ میرا بیٹا 5 پارے یاد کیا، ابھی تو بالکل پڑھنے نہیں جاتا، مار کے تھکے پڑھنے نہیں جاتا۔ تو میں نے کہا میں کیا کروں؟ تو کہا پھونکو، اس کو کھلائیں گے، وہ مدرسے جائے گا۔ میں نے کہا بھائی میری پھونک تو آٹومیٹک ہے، تو بیچنا چاہیے بھائی، میری پھونک میں ایسی طاقت کہ میں پھونکوں اور تیرا بیٹا مدرسے میں جائے۔ خیر میرے دوستوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ میں انگلینڈ میں تھا تو انگلینڈ میں ایک آدمی 5 کلو ہی ساتھ میں، 5 کلو ہی ساتھ میں، یہاں انگلینڈ کے مولانا بھی بیٹھے، بھائی معافی چاہتا ہوں میں، وہ 5 کلو بادام۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا پورا اتنا بڑا بوجھ لے کر آیا؟ تو کہا کہ مولانا پھونک دو، بہت سارے بچوں کو کھلانا ہے، جو مدرسے میں نہیں جاتے سب بچوں کو کھلانا۔ میں نے دل میں کہا کہ بھائی یہ سر ہمیشہ پھونکنے کہتا، کوئی مجھے دے تو کم از کم میرے بیٹے کھاوے تو دعا تو دے، یہ تو خالی پھونکواتا ہی جاتا، کوئی دینے کو تیار نہیں۔ بھائی ایک بادام نکال کے کہتا نہیں کہ مولانا چکھو، بھائی ہم ہندوستان والے تو سینگ چنے کے وہ بادام سمجھتے، لیکن کوئی کھلاتا نہیں، سب کے سب پھونکوا کے جاتے۔ جب وہ بہت بڑی ٹھیلے لے کے آیا، میں نے کہا بیٹھ جا، میرا دوست تھا، میں نے کہا بیٹھ جا، میں نے کہا کہ بادام میں پھونکوں گا، ضرور پھونکوں گا، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے دے۔ میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو بادام لے کر جاتے ہیں کہ میرے ایک سوال کا جواب دے دے، تیرے گھر میں ٹی وی ہے؟ کہا ہے۔ میں نے کہا تو دیکھتا؟ کہا۔ میں نے کہا تیری بیوی دیکھتی؟ کہا۔ میں نے کہا وہ جو بچے جن کے لیے پھکوانے کے لیے لایا یہ بچے دیکھتے؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو میں نے کہا کہ 1 کروڑ مرتبہ پھونکوں گا پھر بھی مدرسے نہیں جائے گا، 1 کروڑ مرتبہ پھونکوں گا پھر بھی مدرسے کیوں؟ بھائی کیوں؟ جواب آسان ہے، میں قرآن پڑھ کے پھونکوں گا، وہ رحمت ہے بھائی، وہ رحمت ہے۔ اور تیرا بیٹا ٹی وی دیکھتا ہے، وہ لعنت ہے۔ لعنت اور رحمت دونوں ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتی بھائی، لعنت اور رحمت دونوں ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتی۔ خیر میرے دوستوں بات ادھر سے ادھر ہو رہی، بات کس کی ہو رہی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نہیں۔ میں آپ کو حضرت فاطمہ کا واقعہ سناؤں، غریبی ہے، کپڑے پر پیوند لگے ہیں اور شادی ہو رہی مدینے میں۔ کس کی شادی ہو رہی؟ یہودیہ لڑکی کی شادی، اور بڑے دھوم دھام سے شادی، یہودی تمام عورتوں کو بلایا گیا اور کھانا بھی بنایا گیا، بڑی دھوم دھام سے شادی ہو رہی۔ اچانک ان عورتوں نے ایک مشورہ کیا، بھائی سننا،
अचानक उन औरतों का एक मशवरा, क्या मशवरा हुआ, वो जिसकी शादी हो रही थी ना, कौन, यहूदिया लड़की, उसको क्या कहा कि तू एक काम कर, तू भी उठ, हम लोग भी चलते हैं, हम फातिमा के घर पर जावे और फातिमा को दावत देवे कि तू शादी में आ, और फातिमा जब शादी में आएगी तो हमारे तो कपड़े चमकते चमकते दमकते दमकते, और फातिमा जब आएगी तो फटे पुराने कपड़े, तो हम फिर उनको छेड़ेंगे और फातिमा को कहेंगे जब तू गरीब है तो तेरा बाप भी गरीब है। नाउजुबिल्लाह, हम क्या कहेंगे, फातिमा जब तू गरीब है तो तेरा बाप भी गरीब है, तेरा खानदान भी गरीब है, तो ऐसे गरीब खानदान में आने की क्या जरूरत है। इस तरीके से किसको सताएंगे भाई, किसको सताएंगे भाई, बहुत खतरनाक प्लानिंग थी, ठीक है नहीं प्लानिंग भाई, बहुत खतरनाक प्लानिंग। अब मामला क्या हुआ, ये यहूदिया लड़की उठी, भाई सुनना, ये यहूदिया लड़की उठी और उसके साथ दूसरी औरतें भी चले हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर। किनके घर पर पहुंचे, हजरत फातिमा बेचारी घर में आटे का काम कर रही, चक्की पीसने का काम कर रही। अब ये सारी औरतें ने आके छोटा सा फातिमा का झोपड़ा, पूरे झोपड़े को घेर लिया और कहा, बहुत तारीफ की, कहा कि तू तो मोहम्मद की बेटी है, तू तो नबी की बेटी है, और तू तो इतने बड़े शख्स की बेटी है, और जब शख्स बड़ा होगा तो बेटी भी बहुत ऊंची होगी, तुझे तो हमारी शादी में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। हजरत फातिमा बार बार कहती है, नहीं मुझे मत कहो, मैं नहीं आऊंगी, मैं दुआ देती हूँ अल्लाह मियाँ बीवी में खूब बरकत देवे, अल्लाह तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे, लेकिन मुझे मत बुलाओ। औरतों ने बहुत जबरदस्ती की, क्यों, इसलिए कि इनको तो मजाक उड़ानी थी, बहुत जबरदस्ती की। अब बेचारी फातिमा करती तो क्या करती, कहा ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूं। अब सारी औरतें चली गई। अब हजरत फातिमा घर में बैठ के, भाई घर में बैठ के रो रही है, जाऊं तो कैसे जाऊं, मेरे तो कपड़े भी फटे पुराने, भाई पुराने कपड़े, फटे कपड़े, पैबंद लगाए कपड़े, किसी जगह पर चमड़े का पैबंद लगा, किसी जगह छालों का पैबंद लगा, ये ऐसे हाल में मैं शादी में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। अगर फातिमा अभी रो रही है, मेरे दोस्तों कहो सुभान अल्लाह। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, दरवाजे पर किसी ने, हदीस में लिखा तरकल बाबा अहदुन, किसी ने दरवाजा खटखटाया। रोते रोते फातिमा ने पूछा मन बिल बाब, मेरे दरवाजे पर कौन है। बाहर से आवाज आई, अबू की या फातिमा, ए फातिमा तेरा अब्बा है। अरे कौन आ गए, कहो सुभान अल्लाह। अबू की या फातिमा, ए फातिमा तेरा अब्बा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस फातिमा उठी कि मेरा अब्बा आ गए, चलो मेरे अब्बा से ही पूछूं कि क्या करना, भाई बेटी मशवरा लेवे ना अब्बा से। कहते उठी और जल्दी से दरवाजा खोला तो फातिमा कहती मेरी तो अक्ल हैरान, मेरे नबी के हाथ में जो कपड़ा था, कसम खुदा की ऐसा कपड़ा मैंने कभी देखा नहीं था। फातिमा फरमाती वो ऐसा कपड़ा था कि मेरे नबी के हाथ में था और उसकी चमक पहले आसमान पर मालूम हो रही थी। अरे कहो ना अल्लाह अकबर, कैसा कपड़ा लेकर अल्लाह के रसूल। हजरत फातिमा फरमाती थोड़ी देर तक तो मैं सन्नाटे में आ गई कि मेरा अब्बा और ये कपड़ा और ऐसा चमकता जिसकी चमक पहले आसमान पर। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, बेटी फातिमा मुझे घर में तो बुला, भाई तू तो यहीं दरवाजे पर ठहर गई, मुझे घर में तो बुला। हजरत फातिमा ने कहा, अब्बा माफ करना लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये कपड़ा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ए बेटी फातिमा ये कपड़ा पहन के उस निकाह में चली जा, ये कपड़ा पहन के उस निकाह में। तो फातिमा ने कहा, अब्बा पहन के जाऊंगी लेकिन इसकी चमक दमक तो मेरा झोपड़ा रोशन हो गया, ये कपड़ा है कहां से। तो हमारे नबी ने फरमाया, ए फातिमा थोड़ी देर पहले ये कपड़ा मुझे जिब्राइल ने दिया और जिब्राइल ने कहा ये कपड़ा अल्लाह ने दिया और अल्लाह ने फरमाया कि ये तो जन्नत का कपड़ा मैंने जमीन पर उतारा है। कौन सा कपड़ा, अब बताओ जन्नत का कपड़ा होगा कि नहीं, उसकी चमक दमक कोई सुन सकता। अरे कहो ना सुन सकता, जन्नत की तो कोई भी नेमत को कोई सुन नहीं सकता। क्या फरमाया हमारे नबी ने, फरमाया आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई जन्नत के बारे में हमारे नबी फरमाते, दुआ करो अल्लाह हमको भी ले जावे, भाई अल्लाह सबको जन्नत में ले जावे। दुआ करो अल्लाह ने जैसे इस रात को हुसैन की मोहब्बत में यहां बिठाया, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में भी इसी तरह बिठा देवे। जन्नत की नेमत हमारे नबी ने क्या फरमाया, जन्नत कैसी है, माला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। कहो सुभान अल्लाह, साथ में कहो भाई सुभान अल्लाह। जन्नत क्या है, माला ऐनुन रात, किसी आंखों ने देखा, जोर से, किसी आंखों ने देखा, वला उज़ुनुन समिअत, किसी कानों ने सुना, वला खतर अला क़ल्बि बशर। हमारे नबी ने फरमाया जन्नत वो है किसी दिल ने उसके बारे में सोचा भी नहीं है। अल्लाह अकबर, वो जन्नत का कपड़ा कैसा कपड़ा होगा, पूरा झोपड़ा रोशन। अब हजरत फातिमा ने वो कपड़ा पहना, भाई सुनना, हजरत फातिमा ने वो कपड़ा, वो सारी यहूदी औरतें इंतजार कर रही कि कब आवे के मजाक उड़ावे, कब आवे के मजाक उड़ावे, कब आवे के मजाक उड़ावे। उनको क्या मालूम, जमीन पर तुम प्लानिंग करते हो, आसमान पर अल्लाह प्लानिंग करता है।
میں تو سب کو کہنا چاہتا ہوں جو زمین پر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، تیری پلاننگ 2-4 دن کی ہوگی، تو زمین پر کرتا اوپر والے کی پلاننگ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ کیا کہا قرآن نے؟ کہا قرآن کہتا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، اور ایک جگہ اللہ کیا کہتے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ کہتا تم زمین پر پلاننگ کرو، تمہاری عقل تمہاری طرح، اور میں پلاننگ کروں گا۔ اور اللہ کی ذات اتنی بلند، تو اللہ کی سمجھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ، بھائی اللہ کے فیصلے سے کم کوئی فیصلہ ہو سکتا؟ اللہ کا فیصلہ سب سے اونچا فیصلہ۔ تو میرے دوستو، اب وہ یہودی عورتیں انتظار کر رہی ابھی فاطمہ آوے، ابھی فاطمہ آوے کہ مذاق اڑاوے۔ اچانک ان عورتوں نے دیکھا کچھ راستے چمک رہے۔ بھائی راستے کیا ہو رہے ہیں؟ تو سب عورتوں کو بلایا کہ بھائی یہ شادی ہے، شادی کے ساری چمک تو اندر ہے، یہ باہر کیوں چمک رہا؟ بھائی دائیں طرف کا راستہ چمک رہا، یہ چمک رہا، یہ چمک رہا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ فاطمہ آ رہی، ان کے کپڑے کی وجہ سے زمین چمک رہی ہے، ان کے کپڑے کی وجہ سے زمین چمک رہی، اور فاطمہ آگے بڑھتی گئی، اور چمک دمک اور خوشبو ایسی بڑھتی گئی کہ ساری عورتیں حیران۔ اور عورتوں میں ویسے بھی کپڑے کی لالچ ہوتی ہے، ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس کا 3000 کا تو میرا 4000 کا، اس کا 4000 کا تو میرا 5000 کا۔ میرے دوستوں کپڑے کے پیچھے شوہر کا ستیاناش نکل جاتا ہے۔ ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب ساری عورتیں ایک دوسرے کا کپڑا دیکھتی کہ بھائی تیرے کپڑے میں تو وہ چیز ہی نہیں، وہ فاطمہ کا کپڑا تو دیکھ۔ تھوڑی دیر میں عورتوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا کپڑا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہارا زمین کا ہے، وہ آسمان کا ہے، تمہارا اپنا بنایا ہوا، وہ تمہارا تو کوئی درزی نے بنایا ہوگا، کوئی مل میں بنا ہوگا، اور وہ تو اللہ کی جنت میں بنا۔ اب حضرت فاطمہ جب آئی، آ کر بیٹھ گئے حضرت فاطمہ، تو حضرت فاطمہ نے دیکھی کہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، ارے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، سب کپڑے کو دیکھ رہے ہیں۔ عورتوں کی عادت ہوتی کپڑے کو چھو کر، بھائی یہ کہاں سے آیا؟ تو کہا یہ فلاں اسٹور میں سے آیا۔ تو دوسرے دن اپنے شوہر کو کہا تو مجھے گھٹیا جگہ لے کے جاتا، وہ دیکھ وہ کتنے بڑے اسٹور سے کپڑا لے کر آئی۔ یہ عورتوں کی ایک صفت ہے، بھائی یہاں ماں بہنیں سنتی ہوگی، میں برائی کرنا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات بتاتا ہوں، اور یہ میرے گھر کی بات نہیں، میرے گھر کی بات ہوتی تو مجھے اٹھا کے پھینک دیتے، لیکن میرے دوستوں میرے نبی کی بات ہے کہ ایک عورت شوہر کے گھر میں رہتی ہے، سننا، ایک عورت شوہر کے گھر میں رہتی ہے، 25 سال رہتی، 50 سال رہتی، اور سکھ ہی سکھ ہے۔ بھائی تھوڑا 19-20 تو سب گھر میں ہوتا، بھائی وہ تو سب گھر میں ہوتا، لیکن عورت کو سکھ ہی سکھ ملا۔ ایک دن اگر شوہر نے کپڑا نہیں لایا تو کہے گی 25 سال ہو گئے میں نے گھر میں سکھ کبھی نہیں دیکھا۔ ہمارے نبی فرماتے اس سے بڑھ کر کوئی ناشکری نہیں ہو سکتی، بھائی بہت ناقدری، بہت ناقدری۔ اور اب تو جیسے ہم لوگوں نے داڑھی کا مذاق بنایا نا، یہ عورتیں پردے کا مذاق بناتی، گھر سے نکلی تو پردے میں، اور وہاں اسکوٹر پہ پہنچی تو پردہ ڈکی میں۔ یہ کیا معاملہ؟ رات کو اپنے شوہر کے ساتھ کہیں نہر کنارے، کہیں دریا کنارے گئی تو وہاں پردہ؟ بھائی یہ مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کل قیامت میں فاطمہ پوچھے گی نا، ارے پوچھے گی نہیں پوچھے گی کہ تجھے مذاق کرنے کے لیے میرے نبی کی شریعت ملی تھی؟ ارے ہے کہ نہیں، یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا؟ خیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب جنت کے کپڑے میں آ گئی، ساری عورتوں میں سناٹا، کوئی پوچھنے کو تیار نہیں۔ بہت دیر کے بعد چند عورتوں نے کہا کہ فاطمہ یہ تو بتا کپڑا کہاں سے آیا، آج بتا دے یہ کپڑا کہاں سے آیا، اس لیے کہ یہ دنیا کی مارکیٹ میں تو مل ہی نہیں سکتا، یہ کپڑا دنیا کی مارکیٹ میں مل ہی نہیں سکتا، بتا یہ کپڑا کہاں سے آیا۔ دنیا کے بڑے سے بڑا ہیرا لگاؤ لیکن کپڑا چمکے گا، زمین تو نہیں چمکے گی، بھائی زمین تو نہیں چمکے گی، یہ آیا کہاں سے؟ اس لیے میرے دوستوں دیکھا ہوگا ہر کپڑے والا ٹیوب لائٹ کھولی رکھتا، دن دہاڑے ٹیوب لائٹ کھولی، بل آئے تو آئے لیکن کپڑا چمکنا چاہیے تو ہی لے گا، ہے نا؟ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو لوگوں نے کہا کہ فاطمہ اگر ہیرے کا بھی کپڑا ہوتا تو کپڑا چمکتا، تو زمین چمکا رہی۔ حضرت فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو آئے، کہا کہ یہ کپڑا میرا ابا لے کر آئے۔ کیا فرمایا؟ کہو سبحان اللہ۔ کہا میرا ابا لے کر آئے، اور میرے ابا نے جبرائیل کے پاس سے لیا، اور جبرائیل نے اللہ کے پاس سے لیا، اور اللہ نے کہا یہ جنت کا جوڑا ہے۔ بس حضرت فاطمہ نے یہ کہا، ساری عورتوں کے دل بھائی کس انداز سے کہا، ساری عورتوں نے کہا ابا کو پوچھو نا یہ کپڑا ہم کو مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، ابا کو پوچھو نا یہ کپڑا جسے زمین چمکے یہ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا۔ تو فاطمہ نے کہا کہ ہاں ملے گا، ایک بار کلمہ پڑھ لو، دنیا میں نہیں تو خدا جنت میں کپڑا ضرور دے دے گا۔ فاطمہ کا کہنا تھا کہ جتنی عورتیں سب نے کہا کلمہ پڑھا دے، فاطمہ نے پڑھایا اور سب نے پڑھا نشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ میرے دوستو ابھی تو کلمہ پڑھتے ہیں کہ دیکھا کہ دور سے ہمارے پیارے نبی آ رہے، اور نبی فرما رہے اے عورتوں خوش ہو جاؤ،
کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ میرے دوستو، جو فاطمہ کا یہ عالم ہوگا، ان کے پیٹ سے، ان کے مبارک پیٹ سے جو نکلے ہوئے حسین ہوں گے، ان کی بھی تو شان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے دوست، حضرت فاطمہ کے بھی بہت سے واقعات ہیں۔ میں نے تو یہی سوچا تھا آج، اس لیے میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ بیان کرنے کے لیے آئیں گے، سب حضرت حسین پر بات کریں گے، تو میرے جی میں یہ بات آئی کہ حضرت حسین پر بھی کچھ بات کروں، لیکن حضرت حسین کے پیچھے جو ہاتھ کام کر رہے ہیں، کون؟ حضرت علی۔ اور کون؟ حضرت اب حضرت علی کے بھی بہت سے واقعات اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے واقعات، لیکن میرے دوستو اب میری بھی ہمت کم ہو جاتی، میں بھی اپنی بات ختم کروں، لیکن ایک بات بتا دوں میرے دوستو، حضرت حسین کے سر پر جب علی کا ہاتھ ہوگا تو حضرت حسین میں دین پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت حسین کے سر پر ماں فاطمہ کا ہاتھ آیا تو دین پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے کہو نا۔ اور سب سے بڑی بات میرے دوستو، حضرت حسین کے بدن پر وہ ہاتھ مبارک آیا، کیسا ہاتھ مبارک آیا، کیسا ہاتھ مبارک آیا کہ ہمارے پیارے نبی آرام کر رہے، کہو صلی اللہ، ہمارے پیارے نبی آرام کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی بالکل دوپہر کا وقت ہے، اور دروازے پر حضرت ابو ایوب کو کھڑا کیا۔ کن کو کھڑا کیا؟ حضرت ابو۔ اور کیا فرمایا ابو ایوب دروازے پر کھڑے رہنا، کسی کو آنے مت دینا، میں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ بھائی قیلولہ کرنا بھی تو سنت ہے نا، بھائی دوپہر کو سونا بھی تو۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کروں، ابو ایوب کسی کو آنے مت دینا۔ بھائی اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی رات بھر تھکے ہوئے، دن کے تھکے ہوئے، کن کو دروازے پر کھڑا کیا اور کیا فرمایا کسی کو آنے؟ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا، اس لیے کہ میں نے دیکھا حسین آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ اور بچپنا، بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا، وہ آ رہے ہیں۔ اب حضرت ابو ایوب کہتے ہیں روکوں یا نہیں روکوں، اس لیے کہ روکوں گا تو یہ اندر شکایت کریں گے، تو میرے نبی کو تو بڑی محبت ہے، اور اگر نہیں روکوں گا تو حضور نے فرمایا تھا کسی کو آنے۔ حضرت ابو ایوب کہہ رہے میں سوچ رہا کہ آؤں روکوں نہیں روکوں، کہتے اتنے میں تو میں نے دیکھا دھڑ دھڑ چلتے 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 وہ تو اندر آ گئے۔ بھائی چھوٹا بچہ، اس کو کیا خیال، بس سیدھے اندر آ گئے۔ حضرت ابو ایوب کہتے میرا دل دھڑکنے لگا کہ کہیں میرے نبی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے۔ اور کہتے ہوا بھی کیا، ایسا نہیں کہ گھر میں آ کے چپ چاپ بیٹھ گئے، ارے حضور آرام کر رہے تھے، حسین ان کے پاؤں مبارک پر بیٹھ گئے۔ بھائی حضرت حسین ان کے پاؤں مبارک پر، بھائی نانا تھے تو نواز سے پاؤں مبارک پر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا کہ اب میرا کیا ہوگا، لیکن کہتے ہیں حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں دیکھتا رہا کہ حضور کی آنکھ مبارک کھلی، جیسے آنکھ مبارک کھلی تو دیکھا کہ میرے پاؤں پر تو کون ہے؟ حسین۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ میری طرف حضور نے دیکھا اور مسکرائے تو مجھے ٹھنڈک ہو گئی کہ بھائی ناراض تو نہیں۔ اور پھر حضور نے کیا فرمایا، حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، حضور نے فرمایا اے حسین اے میرے پیارے نواسے، تو پاؤں پر بیٹھا، اوپر آ جا، اوپر آ جا۔ کہتے اوپر بلاتے گئے یہاں تک کہ سینے پر بٹھایا۔ کہاں بٹھایا؟ کیوں؟ امت کو بتانا تھا کہ میرے حسین کی جگہ میرا پاؤں نہیں، میرے حسین کی جگہ میرا دل رکھا ہوا ہے۔ بھائی میرے حسین کی جگہ میرا پاؤں نہیں، حسین کی جگہ میرا دل رکھا۔ اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا میرے پیارے حسین اپنا منہ کھولو۔ حضرت حسین چھوٹے بچے تھے، کہتے اپنا منہ کھولا تو حضور نے اپنا مبارک تھوک حضرت حسین کے منہ میں رکھ دیا۔ بھائی حضور نے اپنا مبارک لعاب، اپنا مبارک تھوک حضرت حسین کے منہ میں رکھا اور کہا کہ حسین ایک زمانہ آئے گا تو امتحان میں ہوگا، کامیاب ہو جانا، حوض کوثر پر تیری میری ملاقات ہو جائے گی۔ میرے دوستو وہ امتحان آیا میدان کربلا میں، آیا نا امتحان؟ کہاں پر آیا امتحان؟ لیکن میرے دوستو آپ بالکل جم کے بیٹھنا، میں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتا کر بات ختم کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، بھائی سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، میدان کربلا، بھائی جلدی جلدی جواب دینا، میدان کربلا میں گئے نا؟ زور سے بھائی میدان کربلا میں گئے نا؟ میدان کربلا میں، اچھا میرے سوال کے ایک سوال کا جواب دینا۔ آپ جب میدان کربلا میں گئے تو راستے میں آپ کو روکا تھا نہیں روکا تھا؟ نے روکا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا، سب نے کہا حسین مت جاؤ، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، میدان کربلا میں مت جاؤ۔ حضرت حسین نے ایک ہی آواز کہی، نبی کا نواسا، علی کا بیٹا، حق کے واسطے قدم اٹھا، واپس پلٹ نہیں سکتا۔ ارے کہو نا سبحان اللہ۔ گئے تھے نا حضرت حسین میدان کربلا میں؟ اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھوں، حضرت حسین کیوں گئے تھے میدان کربلا میں؟ بھائی کیوں گئے تھے میدان کربلا میں؟ ان کے گھر میں کھانا تھا کہ نہیں تھا؟ ارے کہو نا تھا یا نہیں تھا؟ ارے میرے دوستوں کتاب پڑھو، حضرت حسین کے پاس دولت تھی، مال تھا، بیوی تھی، بچے تھے، مکہ میں پراپرٹی تھی،
مدینے میں پراپرٹی تھی، مکے کی نمازیں پڑھ سکتے تھے، مدینے میں نمازیں پڑھ سکتے تھے، لیکن مکہ بھی چھوڑا، مدینہ بھی چھوڑا، پراپرٹی بھی چھوڑی، جائیداد بھی چھوڑا، اور بیوی اور بچوں کو لے کر میدان کربلا میں آئے۔ کیوں آئے؟ صرف اس لیے آئے کہ گناہ ہوتا ہے، حسین سب برداشت کرے گا لیکن زمین پر گناہ کو کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ بھائی اسی لیے تو آئے نا کہ یزیدی حکومت میں شراب، یزیدی حکومت میں جھوا، جھوٹ، زنا، یہ سب گناہ ہو رہے تھے۔ حضرت حسین نے قسم کھائی جان دے دوں گا لیکن میرے نانا کے قانون کو ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ بھائی کیا ہو رہا تھا؟ کہو گناہ۔ کیا ہو رہا تھا؟ زور سے کہو بھائی کیا ہو رہا تھا؟ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا، اور میرے دوستوں فیصلہ دل کو ہلا دینے والا فیصلہ، بتا دوں نا آپ کو؟ ارے بتاؤ نا کیسا فیصلہ؟ میرے دوستوں توجہ کے ساتھ سننا۔ وہ حضرت حسین تھے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کو کہا کہ بیٹا جا اکیلا میدان میں اتر جا، یہ اکیلا، اور سامنے 8,000 سے زیادہ، کتنے الگ الگ روایتیں ہیں، 8,000، 11,000، 12,000، اور یہاں اکیلا بیٹا علی اکبر جس نے ابھی جوانی میں قدم رکھا۔ حضرت حسین نے فرمایا بیٹا چلا جا، تو بیٹا ٹھہر گیا، بیٹا ٹھہر گیا۔ تو ابا نے کیا کہا؟ ابا نے کہا کہ بیٹا چلا جا، حق کے واسطے جاتا ہے، حوض کوثر پر ملاقات کریں گے۔ میرے دوستوں وہ بیٹا علی اکبر جب میدان میں گیا اکیلا، بھائی اکیلے، کون؟ حضرت علی اکبر اکیلے میدان میں، اور میرے دوستوں دشمنوں نے جو گھیرا اور جو مارا، میرے دوستوں آج بھی کتابوں میں لکھا کہ بدن کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہیں، اور وہ تینوں ٹکڑے حضرت حسین کے سامنے پھینکے گئے۔ بتاؤ میرے دوستوں ہم بھی تو باپ ہیں نا؟ کہو نا، تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا، ہمارے بیٹے کے 3 ٹکڑے سامنے پھینکے جائے، باپ برداشت کرے گا؟ ارے کہو نا برداشت کرے گا؟ حضرت حسین اپنے پیار بھرے ہاتھوں سے تینوں ٹکڑوں کو جمع کر رہے اور رو رہے اور کہہ رہے کہ علی اکبر میرا بیٹا تو اللہ کے راستے میں چلا گیا۔ ابھی تو کہہ رہے کہ کان میں آواز آئی، عورتوں کی آواز آئی کہ حسین گھر میں آؤ، خیمے میں آؤ، پیچھے آؤ۔ حضرت حسین دوڑے دوڑے پیچھے گئے، خیمے میں عورتیں تھیں۔ حضرت حسین گئے، جا کر پوچھا اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی بہن کیا ہوا؟ کہا تمہارا چھوٹا بیٹا تڑپ رہا ہے اور لگتا ہے کہ جان چلی جائے گی۔ بھائی چھوٹا بیٹا علی اصغر، علی دودھ پیتا بیٹا، کہا جان چلی جائے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی آخر باپ تھے، ہر ایک انسان کے، ہر باپ کے دل میں بیٹے کی محبت ہوتی۔ ارے ہمارا بیٹا 2-4 گھنٹے کے لیے دور ہو جائے تو باپ کا کھانا پینا حرام ہو جاتا۔ وہ حضرت حسین گئے، اپنے لخت جگر، اپنے معصوم بیٹے کو گود میں لے کر آ گئے۔ یہاں